دوستوں، آج کلیئر شریف کی درگاہ دنیا بھر میں مشہور ہیں، مگر جب صابر پاک کی مزار بنی تھی تو کوئی بھی آپ کی مزار پر نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کوئی کوشش بھی کرتا تو یہاں پر آگ برسنے لگتی تھی۔ تو ایسا کیا ہوا کہ آج لوگ اس درگاہ پر آ سکتے ہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ حضور صابر پاک کا جنازہ ساری دنیا میں ایک ایسا لوتا جنازہ ہے جس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ دوستوں، آپ نے بھی اپنی پوری لائف میں اس طرح کا واقعہ شاید کہ کبھی سنا ہوگا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک اللہ کے ولی نے اپنے انتقال کے بعد اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی تو آپ کہیں گے کہ عامر بھائی، یہ کیا عجیب بات آپ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ مگر ہاں دوستوں، یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور ایک حقیقت ہے۔ تو چلیے آج صابر پاک کی وصال کا واقعہ ہم سنتے ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو حضور صابر پاک کی ہسٹری کا پارٹ 2 ہے۔ اس کے پارٹ 1 میں نے حضور صابر پاک کی پیدائش سے لے کر کے بابا فرید کی بارگاہ میں آپ کیسے حاضر ہوئے اور کلیئر شریف پہنچنے کے بعد کیا کیا کرامتیں ظاہر ہوئیں، یہ تمام باتیں پورے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بیان کی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، صابر پاک درگاہ ویل آف اسلام آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ 12 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے اب تک یہ ویڈیو دیکھ لی ہے اور یہ ویڈیو صابر پاک کی ہسٹری کا پارٹ 2 ہے۔ اور میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا مزہ دگنا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک لوتے مرید و خلیفہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور آپ کا مقام بتا رہے تھے۔ صابر پاک نے فرمایا کہ اے شمس الدین، میرے مرشد کو اللہ نے فنا اور بقا کا مقام عطا فرمایا۔ یہ سن کر کے حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور، یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو صابر پاک نے فرمایا کہ اے شمس، میں تم کو بتاؤں کیا؟ جب وقت آئے گا تو ہم تمہیں دکھا ہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی 19 سال تک خدمت کی تھی۔ پھر ایک دن صابر پاک نے فرمایا کہ اے شمس، اب تم دلی واپس چلے جاؤ اور جا کر کے وہاں کے سلطان کی فوج میں داخل ہو جانا، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میرے لیے ایک کفن لے کر کے آنا، مگر ہاں خوشبو مت لانا، وہ فرشتے لے آئیں گے۔ جب تم میرے پاس آنا تو بس سوچنا کہ غسل ہو جائے تو غسل ہو جائے گا، سب انتظام خود بخود ہو جائے گا۔ میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، ایک گھڑ سوار آئے گا، وہ میری نماز جنازہ پڑھا کر کے چلا جائے گا، پھر تم مجھے دفن کر دینا۔ یہ سن کر کے حضرت شمس الدین ترک نے سوال کیا کہ حضور، مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو صابر پاک نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور آرمی میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی سلطان کی فوج میں داخل ہو جاؤ گے، تو ایک دن آئے گا کہ تم سب فوج والے اپنے اپنے خیمے میں، کیمپس میں سوئے ہوئے ہوگے، اور ایک زوردار طوفان آئے گا۔ اس طوفان سے تمام خیمے والوں کے چراغ بجھ جائیں گے اور صرف تمہارا چراغ روشن رہے گا، تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے۔ پیر و مرشد کے حکم پر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ واپس دلی تشریف لاتے ہیں۔ یہاں دلی میں آپ کے خاندان کے کئی لوگ پہلے سے دلی کے سلطان کی فوج میں تھے، تو اس وجہ سے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ شاہی فوج میں نوکری مل جاتی ہے۔ پھر ایک عرصے تک آپ فوج ہی میں رہتے ہیں، اور حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کی لائف جرنی اور ہسٹری پر میں نے الگ سے ویڈیو بنایا ہے آپ کی درگاہ شریف کی زیارت کے ساتھ۔ آپ یوٹیوب پر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سرچ کریں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی ویل آف اسلام، آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گی۔ بہرحال دوستوں، وہ وقت بھی آ گیا جب کسی جنگ کے دوران رات کا وقت تھا، تمام فوجی اپنے اپنے کیمپس میں سوئے ہوئے تھے کہ ایک اچانک زوردار طوفان آیا، جس کی وجہ سے کئی فوجیوں کے کیمپس تک اکھڑ گئے، مگر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا خیمہ بالکل صحیح سلامت تھا، یہاں تک کہ آپ کا چراغ تک روشن رہا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ میرے پیر و مرشد سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ پھر اگلے ہی صبح حضرت شمس الدین کلیئر شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، مگر ایک دم سے آپ کو خیال آتا ہے کہ میں تو کلیئر سے اتنا دور ہوں، سفر میں کئی دن لگ جائیں گے،
یہ سب باتیں آپ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک دم سے آپ کو ٹھوکر لگتی ہیں اور آپ زمین پر گرتے ہیں۔ آپ کا سر کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کلیر شریف میں اپنے پیر کی جھوپڑی کے آگے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! کیا کرامت تھی صابر پاک کی وصال کے بعد بھی اپنے مرید کی اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ پھر جب آپ صابر پاک کی جھونپڑی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صابر پاک کے پاؤں کے پاس ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! پھر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی آگے بڑھے وہ شیر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت شمس الدین نے سوچا کہ میں آپ کو غسل دوں، تو اچانک کہیں سے پانی کی پھوار آئی اور آپ کو غسل دے کر چلے گئی۔ پھر سوچا کہ کفن دوں، تو کفن خود بخود آپ کے جسم پر چڑھ گیا۔ سبحان اللہ! اب سوچا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ سوچنا ہی تھا کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار وہاں آتے ہیں۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گھڑ سوار کو دیکھا تو ان بزرگ نے اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈال رکھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ اتنے میں وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں یہ جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اب نماز جنازہ شروع ہوئی۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز جنازہ شروع کی تو وہاں صرف ہم دونوں ہی تھے، مگر جب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اور پیچھے دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک لوگوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ شہید اور رجال الغیب تھے جو نماز جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ! اب جنازہ پڑھانے کے بعد وہ نقاب پوش گھڑ سوار واپس جانے لگے۔ میں نے ان کو روکا اور پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ مجھے اپنا چہرہ تو دکھائیں، اپنا نام تو بتائیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ تیرے پیر کا جنازہ کس نے پڑھایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب ان نقاب پوش نے ایک دم سے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑ سوار جو صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود صابر پاک ہی تھے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! یہ منظر دیکھ کر کہ حضرت شمس الدین لاجواب ہو گئے۔ پھر صابر پاک نے فرمایا کہ اے شمس، یاد ہے تمہیں ایک مرتبہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو دیکھ لو، یہ جو جنازے میں لیٹا ہوا صابر ہے وہ فنا ہے، اور تمہارے سامنے جو صابر کھڑا ہوا ہے یہ بقا ہے۔ سبحان اللہ! دوستوں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سمجھائی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر حضرت شمس الدین نے قبر کھودی اور سوچا کہ میں اکیلا صابر پاک کو اٹھاؤں گا کیسے؟ تو دیکھا کہ صابر پاک کا جسم خود بخود قبر میں چلا گیا اور مٹی بھی خود بخود اوپر آ گئی اور مزار تیار ہو گئی۔ پھر 3 دن تک حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی قرآن شریف پڑھتے رہے، اور پیر و مرشد کے حکم کے مطابق 3 دن کے بعد واپس پانی پت جا کر اپنا ڈیرا وہاں پر لگا لیتے ہیں۔ اب کوئی بھی صابر پاک کی مزار کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو نہیں جا پاتا، بلکہ آگ برسنے لگتی یہ دیکھ کر کہ کوئی بھی صابر پاک کی مزار کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا، یہاں تک کہ آپ کی مزار شریف کا نشان بھی مٹ گیا، اور اسی طریقے سے کئی سال گزر گئے، مگر ہاں، صابر پاک کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا، کیونکہ حضرت شمس الدین کے ذریعے صابری سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا۔ جب کئی سال گزر گئے تو آپ ہی کے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا مرشد کی مزار پر روزانہ جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جھاڑو لگا رہے تھے کہ ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور گزرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے عبد القدوس، کبھی ہماری قبر پر بھی جھاڑو لگا دیا کرو۔ اللہ اکبر! اب یہ جھاڑو دے رہے تھے، اسی خیال میں آپ نے کہہ دیا ہاں لگا دوں گا، مگر پھر خیال آیا کہ بھائی یہ کون تھے جو خود اپنی قبر پر جھاڑو دینے کی بات کر رہے تھے؟ اتنے میں آپ کو کشف ہوا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ خود صابر پاک تھے۔ سبحان اللہ! پھر شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے اور آپ کو صابر پاک کی مزار شریف کا نشان بھی مل گیا۔ پھر آپ نے وہاں جھاڑو تھی صاف صفائی کی اور پھر کشف کیا اور اپنے دادا پیر صابر پاک کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اے میرے پیر و مرشد، اے صابر پاک، آپ اپنا جلال کم کیجیے
تاکہ لوگ آپ کی مزار پر حاضری دے سکیں اور فیض حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اپنا جلال کم نہیں کریں گے تو آپ کے دیوانے آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ آپ کی یہ التجا کرنا تھا۔ فوراً صابر پاک نے اپنا جلال کم کر دیا۔ اب جو آگ برسنے لگ رہی تھی وہ آگ برسنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو گئی۔ آج صابر پاک کے وصال کو 750 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ناظرین، لاکھوں کروڑوں عقیدت مند صابر پاک کی مزار پر ہر سال حاضری دیتے ہیں۔ روزانہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا ملتی ہے۔ جن کے بدن پر، جن کے جسم پر بھوت پریت کا سایہ ہے، جنات کا سایہ ہے، آسیب جادو وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں پر آ کر کے ہر طریقے کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صابر پاک کا صدقہ ہے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ حضرت صابر پاک کا وسیلہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ کلیئر شریف ضرور حاضری دیں اور صابر پاک کے وسیلے سے دعا کریں۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کر دیں۔ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ صابر پاک کا صدقہ آپ کو عطا کریں، حضرت کا وسیلہ آپ کو عطا کریں۔